وہ نوجوان صوفے پر بیٹھا لگاتار مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کبھی ماتھے پر بل ڈالتا، کبھی مسکراتا، پھر شرماتا، کبھی کان کے پیچھے کھجانے لگتا، کبھی ناک میں انگلی گھمانے لگتا۔ مجھے تو گھن سی آئی تھی۔ دیکھنے میں خوبصورت نوجوان تھا مگر کچھ کھسکا ہوا لگ رہا تھا۔ میری 2-3 بار اس پر نظر پڑی تو مجھے چور نظروں سے دیکھ کر یوں شرمانے لگا جیسے کوئی لڑکی اپنے پتی کو دیکھ کر شرماتی ہے۔ میں نے ماں کی نظروں سے بچ کر اسے گھورا تو ماتھے پر بل ڈالے وہ مجھے پوری آنکھیں پھیلائے گھورنے لگا، پھر اپنے دونوں ہونٹوں کو آگے کر کے ان پر انگلی رکھ کر عجیب سے منہ سے میوزک بجانے لگا۔ میں بری طرح کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک بنگلے میں کام پر گئی تھی۔ میری عمر 17-18 سال تھی، لیکن میں تھی بہت خوبصورت۔ میری ماں کے گھٹنوں میں بہت درد رہنے لگا تھا، اس لیے اب ان سے گھر کی صفائی نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئیں، ورنہ میں گھر پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کام تو میری ماں کرتی تھی، لیکن پچھلے 2 مہینے سے ماں کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا تھا، اور اب تو یہ حال تھا کہ جب بھی زیادہ کام کرتی تو چلا اٹھتی کہ بہت درد ہوتا تھا۔ اس لیے اپنے گھر کا سارا کام کاج میں صبح سویرے کر لیتی تھی، پھر ماں کے ساتھ چلی جاتی جہاں میں کام کرتی تھی۔ مالکن کا وہ پاگل باولا بیٹا اس وقت بھی وہ صوفے پر بیٹھا ٹی وی کے بجائے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی پتہ نہیں اس کی نظروں میں ایسا کیا ہوتا کہ میں نروس سی ہونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کالے دوپٹے کو صحیح کیا، دوبارہ سے سر پر جمانے کی کوشش کی، حالانکہ میرا دوپٹہ میرے سر پر پہلے سے ہی تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ میں نے اپنا چہرہ بھی دوپٹے کے پلو سے چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے بڑی نروس ہو رہی تھی۔ مالکن میری ماں سے کہنے لگی کہ تم تو جانتی ہو میرے گھر کا سارا کام کاج تم نے ہی پکڑ رکھا ہے، دیکھو جو تمہاری حالت ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر پر آرام کرو اور اپنی بیٹی کو بجائے 3-4 گھروں میں کام کروانے کے صبح سے شام تک میرے گھر میں ہی چھوڑ دو۔ میں پورے گھر پر کام اسے ہی دے دیتی ہوں، کیونکہ میری باورچن بھی آج کل اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے تو اپنی کٹی پارٹیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ کبھی کسی NGO میں جانا پڑتا ہے تو کبھی کسی پارٹی میں، کبھی ہائی ٹی پارٹی میں تو کبھی شاپنگ پر، اور میرے بیٹے کو گھر کا کھانا پسند ہے۔ اب میں تو بالکل بھی پکا نہیں سکتی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور آریان میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کی کوئی بات کبھی بھی نہیں ٹالتی۔ جب سے باورچن گئی ہے میرے تو ساری روٹین ہی خراب ہو کر رہ گئی ہے۔ 2 دن سے کچن میں گھسی ہوئی ہوں اور تم بھی نہیں آ رہی تھی، آج آئی ہو تو تم اپنے گھٹنوں کا رونا رو رہی ہو۔ دیکھو اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ میں نے ماں کو کوہنی ماری، مجھے وہ لڑکا اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں اکیلے اس گھر میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں مجھے نہ سمجھے کے انداز سے بھویں اچکا کر پوچھنے لگی کیا ہے۔ میں نے ان کے کان کے قریب جا کر کہا ماں میں اکیلے یہاں کام نہیں کروں گی، آپ کام کریں گی تبھی میں کروں گی، مجھے اکیلے کسی بھی گھر میں کام نہیں کرنا۔ میں نے ابھی یہ بات ہی کہی تھی کہ ماں مجھے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ماں نے پتہ نہیں کیوں حامی بھر لی تھی۔ پھر مالکن نے کہا کہ گھر کا راشن میں تمہیں ڈلوا دوں گی، اس کے علاوہ تمہیں مہینے کے 25,000 روپے دوں گی۔ یہ سن کر تو میری ماں کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی تھی۔ میری ماں تو بڑی خوش ہو گئی اور فوراً سے مان بھی گئی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اس کے گھر میں کام کروں۔ وہ تو بالکل کسی پاگل کی طرح مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مالکن کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ، میں اس لڑکی کو سارا کام سمجھا دوں گی۔ میری ماں چلی گئی اور میں ماں کو گھورتی ہی رہ گئی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر ماں کہنے لگی شام کو 6 بجے تک اس کی چھٹی کر دیجیے گا، کیونکہ یہاں سے آدھے گھنٹے کا تو راستہ ہمارے گھر تک کا ہی ہے۔ کہنے لگی ہاں 6 بجے تک میں اس کی چھٹی دے دوں گی۔ ماں کے جانے کے بعد مالکن مجھے کچن میں لے گئی، جہاں برتنوں کا انبار لگا ہوا تھا، پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگی پہلے کچن کی صفائی کرو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اور کیا کیا کرنا ہے۔ میں کام میں بہت اچھی اور بہت تیز تھی، اس لیے فٹافٹ سے میں نے سارے برتن دھو لیے اور کچن بھی صاف ستھرا کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں فری ہو گئی تھی۔ پھر میں باہر آئی تو مالکن اپنے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی کہ بتاؤ نا آریان آج کیا کھاؤ گے، میں تمہارے لیے بنوا دوں گی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں مالکن سے کام پوچھنے کے لیے وہاں کھڑی تھی۔
جب اس نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، کہنے لگا اسے کھاؤں گا، یہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شرمانے لگا، ہاتھ سے آنکھوں کا پردہ بناتے ہوئے مجھے چور نظروں سے دیکھنے لگا۔ واہ جی واہ، مزہ آئے گا، میں تو اسے ہی کھاؤں گا۔ یہ سن کر تو میں جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا شاید اب نارمل تھا، لیکن اس کی ماں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ ارے بیٹا، یہ تمہارے لیے کھانا بنائے گی، بتاؤ نا کہ آپ کیا کھاؤ گے آج۔ تو وہ کہنے لگا مام، یہ مجھے اچھی لگتی ہے، اسے میرے کمرے میں بھیجو نا پلیز۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکلی تھی۔ یہ مالکن کا بیٹا کیا بات کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا؟ مالکن کہنے لگی آریان، بری بات ہے، یہ میڈ ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، یہ اچھی لگی ہے۔ وہ تو کسی ضدی بچے کی طرح پیر زمین پر مارنے لگا اور کہنے لگا اس کو میرے کمرے میں بھیجو، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو یوں تھی کہ میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ کے رہ گئی تھیں اور دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں فوراً سے کچن میں واپس چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، دم گھٹنے لگا تھا کہ یہ کیا چکر ہے۔ ماں نے تو کبھی نہیں بتایا کہ اس کی مالکن کا بیٹا پاگل ہے۔ کچھ دیر بعد مالکن کچن میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی دیکھو میرا بیٹا آدھی عقل کا ہے، اس لیے اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ضدی سا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کہا مالکن، مجھے یہاں کام نہیں کرنا ہے۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کہتا وہ تمہیں، بس تم اپنے کام پر فوکس کرو۔ ایسا کرو اسے بریانی پسند ہے، تم بریانی بنا دو، بریانی بنانے کے بعد تم گھر کی صاف صفائی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور رات کو اس کے لیے شاہی پنیر اور پاستا بھی بنا دینا، بس وہ یہی چیز شوق سے کھاتا ہے۔ میں نے کہا یہ پاستا کیا ہوتا ہے؟ تو مالکن مجھے کہنے لگی کیوں، تم نے کبھی پاستا نہیں بنایا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں تمہیں طریقہ بتا دوں گی، اب جلدی سے بریانی بنا دو۔ تب تک اس نے فریج کھول کر مجھے ساری چیز دکھا دی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے بریانی بنائی اور اس کے بعد گھر کے کام میں صاف صفائی میں لگ گئی۔ گھر کے نیچے کے پورشن میں ڈرائنگ روم تھا اور بہت بڑا لانچ تھا اور مالکن کا کمرہ بھی تھا اور بہت بڑا کچن تھا، جبکہ باقی کمرے اوپر تھے۔ جب میں اوپر کمرے میں صفائی کرنے کے لیے گئی تو 2 کمرے تو ویسے بھی لاک تھے، لیکن جو ایک کمرہ تھا اس میں نے صفائی کر دی۔ پھر جب چوتھے کمرے میں جانے لگی تو جیسے ہی میں نے دروازے کا نوب گھمایا وہ لڑکا اندر ہی موجود تھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے کچھ سن رہا تھا، اپنے ہاتھ میں اس نے موبائل بھی پکڑ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا آؤ اندر آؤ، آؤ نا، شرما کیوں رہی ہو؟ لیکن میں اس کے بلانے پر خوف زدہ سی ہو گئی۔ میں نے کہا وہ مجھے صفائی کرنی ہے، کیا آپ کمرے سے باہر جا سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا میں کیوں باہر جاؤں، تمہیں صفائی کرنی ہے تو آ کر لو، تمہیں کسی نے روکا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ میں یوں صفائی نہیں کرتی، ایسا کریں آپ نیچے لانچ میں چلے جائیں، ٹی وی دیکھ لینا، تب تک میں کمرے کی صفائی بھی کر لوں گی۔ تو وہ کہنے لگا کیوں دیکھ لوں ٹی وی، مجھے اپنے کمرے میں بیٹھنا ہے، میں تو یہیں بیٹھوں گا، تم اپنا کام کرو، تمہاری ماں بھی ایسے ہی جھاڑو لگاتی تھی، میں کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور میں جھاڑو لگانے لگی۔ تو وہ کہنے لگا تم اندھی ہو کیا، اے سی چل رہا ہے، کمرے کا دروازہ کیوں کھولا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے تو ویسے بھی پاگل لوگوں سے بڑا ڈر لگتا تھا، ایسے لوگ جو کم عقل ہوتے ہیں یا اب نارمل ہوتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہیں کوئی ہوش تھوڑی ہوتا ہے۔ میں بڑی خوف زدہ سی تھی اور بار بار اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پوچھ رہی تھی، ساتھ میں اس کے کمرے کی جھاڑو بھی لگانے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا تم بڑی خوبصورت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھا ملا کر بولا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جھاڑو لگائی اور کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگا اے لڑکی۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا پونم۔ تو وہ کہنے لگا پونم، نام تو بڑا پیارا ہے، میرا نام آریان ہے۔ میں نے کہا جی، کہہ کر میں دروازے کا نوک گھمایا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا مجھ سے دوستی کرو گی؟ تو میں نے کہا نہیں نہیں، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ تو کہنے لگا تو مجھ سے کر لو، کچھ نہیں ہوتا، دوستی تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، دوستی میں کوئی لڑکا لڑکی تھوڑی ہوتا ہے، دیکھو میں بہت اچھا لڑکا ہوں،
میں جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی اور وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے تم سے کہا نا مجھ سے دوستی کرو، تو پھر مجھ سے دوستی کرو، چلو جلدی سے ہاتھ ملاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر خود ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے میرا دل سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ وہ کہنے لگا، آج کے بعد تم میری دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں، تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، سمجھی نا؟ میں نے تم سے دوستی کر لی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں پھلانتی ہوئی نیچے اتری۔ مجھے پتا نہیں کیوں اس لڑکے سے ڈر لگتا تھا۔ میں جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں چلی گئی اور شام کا کھانا بنایا۔ اس وقت تک مالکن بھی باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کھانا بنا دیا ہے تو اب میں جا رہی ہوں۔ تو مالکن کہنے لگی، ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن صبح جلدی آ جانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں جانے لگی تو مالکن کہنے لگی، ایسا کرو پونم، فریج میں بچا ہوا سبزی پڑی ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب گھر میں جا کر کہاں تم دوبارہ سے کھانا بناؤ گی؟ ویسے تو وہ عورت کافی ہمدرد قسم کی لگ رہی تھی، لیکن مجھے سارا ڈر اس کے بیٹے سے لگ رہا تھا۔ میں نے فریج میں سے سبزی نکالی، ایک شاپر میں ڈالی اور گھر چلی گئی۔ میں 6:30 بجے تک گھر پہنچی تھی۔ ماں نے جب میرے ہاتھ میں سبزی کا شاپر دیکھا تو کہنے لگی، یہ تو اچھا ہوا، مالکن نے سبزی دے دی، چلو اب میں روٹی بنا لیتی ہوں، تو بھی تھکی ہوئی ہے تو ہاتھ منہ دھو کر آ جا، میں تیری بھی روٹی بنا دیتی ہوں۔ میں کھانا کھانے بیٹھی لیکن مجھ سے روٹی ٹھیک سے کھائی نہیں گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے لیے کپ چائے بنایا۔ چائے بھی کیا تھی، بس پورا کپ کاڑھا اور بس ایک گھونٹ دودھ کا۔ چائے پینے کے بعد میں بھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اگلے دن وہاں کام پر جاؤں۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا لڑکا تھا اور کیوں زبردستی مجھ سے دوستی کر چکا تھا۔ میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے دوستی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اگلے دن ماں نے مجھے جگایا اور کہنے لگی، جلدی سے ناشتہ کرو اور کام پر جاؤ، مالکن کو دیر سے کام پر آنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ماں مجھے یہاں کام نہیں کرنا، اس کا بیٹا پاگل ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ ماں کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پتہ ہے 25,000 روپے دے رہی ہیں وہ، اور پھر تمہیں جگہ جگہ کام بھی کرنے نہیں جانا پڑے گا۔ وہ لڑکا کم عقل ہے لیکن تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے نا ماں، مجھے شروع سے ایسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب محلے میں پاگل عورت آتی تھی تو میں کیسے اپنے گھر کے کمرے میں چھپ جاتی تھی؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں نے ماں کی منت کرنی شروع کر دی لیکن ماں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ماں کہنے لگی، ایک تو میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، نہ ہوتا تو میں خود چلی جاتی، اتنی اچھی نوکری کو تو ٹھکرانا بے وقوفی ہے۔ کیا باولی ہو گئی ہے؟ کچھ نہیں کہے گا وہ تمہیں، تم اس سے پیار سے بات کرو گی تو وہ بھی پیار سے ہی رہے گا، بس وہ جو کہے اس کی بات مان لینا۔ پتہ نہیں ہم غریبوں کی مجبوریاں اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو وہ نوجوان مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم آ گئی، پتہ ہے تمہیں میں کب سے جاگ رہا تھا اور تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں کچن میں جا رہی ہوں، مجھے برتن دھونے ہیں۔ یہ کہہ کر میں فوراً کچن میں آ گئی۔ مالکن آج مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو میرے پیچھے کچن میں آ گیا۔ میں برتن دھو رہی تھی تو بالکل میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میری گردن پر انگلی پھیری ہے۔ میں تو بری طرح سے کانپ گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں پیچھے پلٹی تو وہ لڑکا میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میں اس سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں ابھی نیچے گر جاؤں گی، لیکن اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے گرنے سے بچایا۔ اور پھر بھاگ 2 کل اپلوڈ کیا جائے گا۔